من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اس واقعے کو یاد کرو جس وقت وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اہل کفر تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں تحقیق ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے البتہ کہتے ہم اس کی جیسی نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی کہانیاں۔ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے پس برسا ہم پر اپنی جانب سے پتھروں کی بارش یا لا ہمارے پاس تکلیف دینے والا عذاب، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے بوجہ اس کے کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ان کو کہ نہ عذاب دیا جائے، نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، نہیں ہے اس کے متولی، نہیں ہے اس کے متولی مگر متقی لوگ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 تا 34 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ سبق میں کامیابی کے 5 اصول بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول تھام لو۔ پھر اس کے بعد جن جن لوگوں نے یہ 5 اصول مضبوطی سے پکڑے، اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیات مقدسہ میں ان کے حالات بیان فرمائے کہ اسلام کو بڑھانے کے لیے، اسلام کے پودے کی آبیاری کرنے کے لیے نبی اور اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے مدد اور نصرت فرمائی اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کا واقعہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی کیا حالات تھے، فرمایا تاریخی اعتبار سے مشرکین سرداران مکہ نے اہل ایمان پر زندگی گزارنا محال کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ تم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو، چنانچہ وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت کرنا تھا کہ اس سے قبل یہ لوگ بیٹھے قصی بن کلاب کے مکان پر جسے دار الندوہ مشورے کا گھر کہا جاتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر اسلام، اہل ایمان والوں کے خلاف مشورے کرتے تھے، کہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اٹھنے والی آواز دب جائے، کلمہ پڑھنے والے بند ہو جائیں، مختلف طرح کے مشورے کیا کرتے تھے۔ آج کے دن کا ان کا مشورہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں آہستہ آہستہ گناہ گار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے چھوٹا گناہ
پھر چھوٹا گناہ، بڑھتے بڑھتے بڑا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو پکڑ نہیں آئی، لہٰذا اور گناہ کر لینا چاہیے۔ کہتا ہے اگر میں غلط ہوتا اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جاتی۔ یہ عقل سلیم کے خلاف ہے۔ عقل سلیم والے ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، یا اللہ فضل والا معاملہ فرمانا، فضل والا معاملہ فرمانا۔ وہ اعتراضات نہیں کرتے بلکہ مانتے ہیں یہ کلام حق ہے، نبی حق ہے، جماعت صحابہ کرام حق ہیں۔ کہا یہ سارے کے سارے نیک لوگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حق ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا ساتھ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ کہا مشورے کے لیے بیٹھ رہے تھے، جیسے ہی بیٹھے اچانک دروازہ بجا، پوچھا کون؟ کہتا ہے شیخ نجدی۔ یہ ابلیس انسانی شکل میں ان کے ساتھ آیا۔ کہتے ہیں شاید ممکن ہے جس مشورے کے لیے تم بیٹھ رہے ہو میں بھی تمہیں کوئی اچھا سا مشورہ دے دوں۔ چنانچہ بیٹھا تو بظاہر دیکھنے میں تو ان کے اعتبار سے یہ بھی سرداران مکہ کی طرح مشورے میں شامل ہوا۔ اللہ کی قدرت، ان میں ایک بولا کیوں نہ ہو نبی علیہ السلام کو نقل کفر نہ باشد بیڑی ڈال دی جائے، قید کر دیا جائے۔ تو شیخ نجدی کہتا ہے ایسا مت کرنا، اس کے جو دیوانے پروانے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، یہ اپنا نبی چھڑا کر تم سے لے جائیں گے۔ دوسرا بولا چلو بیڑی نہیں ڈالتے، ایسا کرو انہیں مکہ المکرمہ سے یہاں سے نکال دو۔ کہا نکالنا نہ، یہ جب یہاں سے چلے گئے ان کے پاس جو کلام ہے بڑا ہی مٹھاس رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا جہاں قرآن ڈیرے ڈال لیتا ہے وہاں گناہ نکل جاتے ہیں، اندھیرے نکل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے روشنی منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ضابطہ ہے اندھیرا اور روشنی کبھی جمع نہیں ہوا کرتے، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی نہیں آتی، جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں آتا۔ یہ مشورہ بھی شیخ نجدی نے رد کر دیا۔ تیسرا مشورہ یہ آیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ قبائل میں سے ایک ایک آدمی نوجوان لیا جائے، تیز تلوار لی جائے تاکہ اس رات میں آپ کا کام ختم کر دیا جائے۔ او یقتلوا کا مشورے کر رہے ہیں آپ کے قتل کے۔ جیسے ہی یہ مشورہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سارے کے سارے ان کے مشورے بتا دیے کہ آج کی رات ان کے یہ طے ہوا، یہ مشورے ہوئے۔ اللہ کی طاقت دیکھ لیجئے کہ کہاں بیٹھے ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، مکان دروازے بند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اطلاع کر دی میرے محبوب آپ کے بارے میں یہ مشورے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میری طرف سے بھی آپ کو حکم ہے کہ یہ آج کی رات آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب یہ آئیں رات کا وقت ہو تو کہا آپ نے بھی ان کے درمیان میں سے نکلنا ہے۔ اللہ کی طاقت قدرت دیکھ لیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ دن ہی دن میں یہاں سے تشریف لے جائیں، فرمایا نہیں، رات کے وقت میں نکلنا ہے، ان کے درمیان میں سے نکلنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے خالق کی طاقت کتنی، مخلوق کی طاقت کتنی، اللہ تعالیٰ کیسے قدرتیں رکھتا ہے کہ کیسے راستہ نکالتا ہے، اپنے محبوب کو راستے عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ کرو بلکہ ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ مل جاؤ۔ کہا ہر طرح سے اپنا تعاون ان کے ساتھ رکھو، نہ کہ ان کے خلاف تعاون رکھو۔ کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی مکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر اختیار کی کہ یہ جب رات کو آئے
اللہ نے یہ حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا یہ امانتیں ہیں، صبح کے وقت میں سب کو امانتیں واپس کر کے مدینہ المنورہ چلے آنا۔ کیا بات ہے، امانت کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، کسی کی امانت اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ سب کو ان کی امانتیں لٹانے کا کہا کہ ان سب کو اب ان کی امانتیں لٹا دینا۔ کیوں؟ یہ کہا کرتے تھے امین کہنے کے باوجود اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے، لیکن ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی پہنچایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ہم میں سب سے زیادہ امین ہے ہی یہی، ان کے علاوہ کوئی امین ہے ہی نہیں۔ تو کہا رات کے وقت میں یہ آیت پڑھی، مٹھی میں مٹی لی اور پھینکنے کی کیا دیر تھی، کہا جکھڑ سا چلا، سارے اپنی آنکھیں ملتے رہے، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ بنایا۔ درمیان میں حضرات فرماتے ہیں اگر کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مدد لینے کی تو فرمایا اگر یہی آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے، پھونک دیا جائے، دشمن کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اپنی معیت میں یہ اللہ رب العزت کو لے رہا ہے، کہا جس نے اپنی معیت میں اللہ رب العزت کو لے لیا اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ یہ انسان کی ایک سوچ ہے کہ میرا رب میری کیسے حفاظت کرتا ہے۔ آدمی سوچے تو صحیح، عالم ارواح سے چلا، عالم بطن میں آیا، پھر اس کے بعد عالم دنیا میں ہے، برزخ ہے، حشر ہے، یہ سارے کے سارے جہان چلا آ رہا ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر۔ یہ کمزور سا انسان، پانی کا بلبلا، یہ کس طرح زندگیاں گزار سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں تو اور کیا ہے؟ حالات دیکھ لیجئے، ہر بندہ اپنے حالت دیکھ سکتا ہے، میرے رب نے کس طرح میری مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ سارے کے سارے اللہ کی طاقتیں ہیں۔ جوان آدمی کب چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں؟ صحت مند آدمی کب چاہتا ہے میں بیمار پڑ جاؤں؟ مالدار آدمی کب چاہتا ہے میں غریب ہو جاؤں؟ تو کہا یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، جسے چاہے امیری سے غریبی میں لے آئے، غریبی سے امیری میں لے آئے، صحت مندی سے بیماری میں لے جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ دکھا رہے ہیں دیکھو میری طاقت، دیکھو میری طاقت، میری طرف رجوع کرو، میں سارے کے سارے کام بنانے والا میں اللہ کی ذات ہوں، میرے علاوہ کسی کے کوئی کام بنا ہی نہیں سکتا۔ جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ہو، سیاستدان ہو، طاقت رکھنے والا ہو، کہا کوئی کسی کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا، شرط یہ ہے تعلق مع اللہ مضبوط ہو۔ حالات شاہد ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دوسری آیات مقدسہ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیسے منہ پر ماری، میدان بدر میں آئے، ان کے ساتھ کیا بنا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ انفال اور سورۃ التوبہ میں یہ جہاد کا مضمون بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ میں اہل ایمان کی کس طرح مدد اور نصرت کرتا ہوں۔ مکہ المکرمہ سے یہاں سے سفر چلا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد اور نصرت فرمائی، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.